ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر جولائی کی 11 اور محرم الحرام کی 25 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ نے گورنمنٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیہ میں سینٹرل ایکسیلنس آف انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجیز کا افتتاح کیا. 1,01,00,000 روپے سے زائد لاگت سے قائم اس مرکز میں جدید لیبارٹری، صنعتی معیار کے آلات اور جدید تربیتی نظام فراہم کیے گئے ہیں تاکہ لداخ کے نوجوانوں کو عالمی معیار کی تکنیکی اور صنعت سے ہم آہنگ مہارتیں سکھائی جا سکیں. افتتاح کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے تربیت حاصل کرنے والے پہلے 22 طلبہ سے ملاقات بھی کی جو 2 ماہ کے خصوصی تربیتی پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں. اس دوران طلبہ عملی تربیت کے تحت لیبارٹری کے لیے سولر پاور سسٹم بھی نصب کریں گے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ مرکز لداخ کے نوجوانوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی، روزگار کے بہتر مواقع اور روشن مستقبل کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا. ضلع یوتھ کانگریس کرگل نے چھاتروں کی گونج کے عنوان سے نوجوانوں اور طلبہ کے لیے ایک خصوصی پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. آج منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ضلع صدر منظور حسین اور جنرل سیکرٹری خادم حسین نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد طلبہ اور نوجوانوں کے مسائل، خدشات اور مطالبات کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنا اور انہیں اظہار رائے کا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. انہوں نے حکومت پر طلبہ اور روزگار کے خواہش مند نوجوانوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ لداخ میں تعلیمی سہولیات کی کمی، کوچنگ مراکز کا فقدان، بے روزگاری، بھرتیوں میں تاخیر اور اعلیٰ تعلیم کے محدود مواقع نوجوانوں کے لیے بڑے چیلنج بنے ہوئے ہیں. یوتھ کانگریس نے ضلع بھر کے طلبہ اور نوجوانوں سے آئندہ منعقد ہونے والے چھاتروں کی گونج پروگرام میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج ضلع کرگل اور اس کے مختلف علاقوں میں نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مجالس عزا، مجالس ذکر مصائب اور جلوس عزا کا انعقاد کیا گیا جن میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان اہل بیت نے شرکت کر کے امام سجاد علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا. ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام بالترتیب جامع مسجد کرگل اور احاطہ اثنا عشریہ میں عظیم الشان مجالس عزا منعقد ہوئیں. ان مجالس میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں علماء، دینی شخصیات، مؤمنین، نوجوانوں اور خواتین نے شرکت کی. مجالس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ، عبادت، تقوی، صبر و استقامت اور اعلیٰ اخلاق پر تفصیل سے روشنی ڈالی. مقررین نے خاص طور پر واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کے عظیم ذمہ داریوں، اسیران کربلا کی قیادت، دربار یزید و ابن زیاد میں حق و صداقت کی نمائندگی اور صحیفہ سجادیہ اور دعاؤں کے ذریعے اسلامی تعلیمات، اخلاقی اقدار اور دینی شعور کی بقا و اشاعت میں آپ کے بے مثال کردار کو اجاگر کیا. علماء نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام نے نہایت مشکل حالات میں صبر، حکمت اور دعا کے ذریعے دین اسلام کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھا. شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب ڈویژن سانکو، دراز، شکر چکتن، سرو، برسو، ٹی ایس جی اور ضلع کے دیگر مختلف علاقوں میں بھی مجالس عزا منعقد کی گئیں جہاں مومنین نے امام علی مقام علیہ السلام کے فرزند حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمات اور فضائل کو خراج عقیدت پیش کیا. سب ڈویژن سانکو میں انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا جن میں علماء کرام نے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت اور ان کی علمی، روحانی اور سماجی خدمت
پر روشنی ڈالی۔ دوسری جانب سب ڈویژن دراز میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام ہر سال کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پروقار جلوس عزا نکالا گیا۔ جلوس ٹیکسی اسٹینڈ دراز سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا جامع مسجد دراز پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں سب ڈویژن دراز کے علاوہ ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سینکڑوں عزاداروں نے شرکت کی۔ شرکاء نے نوخوانی، ماتم داری اور ذکر مصائب کے ذریعے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی یاد تازہ کی۔ اس موقع پر مقامی علماء کرام، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل سے وابستہ علماء، معززین علاقے اور بڑی تعداد میں مومنین موجود تھے۔ ضلع بھر میں منعقدہ ان مذہبی اجتماعات میں امت مسلمہ کے اتحاد، امن و اخوت اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی، جبکہ شہدائے کربلا اور بالخصوص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں اور پیغام صبر و استقامت کو موجودہ دور میں مشعل راہ قرار دیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہفتے کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے اس کے ارکان اسمبلی کو روپیے اور وزارتوں کی پیشکش کر رہی ہے۔ نئی دلی میں ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر مجوزہ احتجاج سے قبل سری نگر میں منعقدہ ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں سے تعلق رکھنے والے نیشنل کانفرنس کے ایک رکن اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے بدلے میں 20 سے 30 کروڑ روپے وزارت اور جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے صبر اور خاموشی کا مذاق بنا دیا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا بی جے پی کے ایک سینئر رہنما اور سپریم کورٹ کے وکیل نے جموں میں بند کمرے میں ہمارے ایک رکن اسمبلی کو 20 سے 30 کروڑ روپے وزارت اور ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا، بشرطے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا سستا ہے، ہمارے ایک بھی رکن اسمبلی نہ 30 کروڑ روپے اور نہ ہی 100 کروڑ روپے پر بکنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ اور عمر عبداللہ کی دادی بیگم اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر NC کے سینکڑوں کارکنان اور مداح جمع تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں امروز صبح عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچ گئے۔ ان کا استقبال عمانی حکام نے کیا۔ یہ دورہ اپنائے ہرمز کے انتظامی انتظامات، علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر عمانی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جمعے کو بتایا کہ یہ دورہ گزشتہ 2 ماہ سے ایران اور عمان کے درمیان اپنائے ہرمز کے حوالے سے جاری مشاورت کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آبی گزرگاہ حالیہ جنگ کے خاتمے پر طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت میں شامل کلیدی موضوعات میں سے ایک ہے۔ اس یادداشت کے تحت ایران نے اپنائے ہرمز میں معمول کے آپریشنل انتظامات قائم کرنے میں مدد فراہم کرنے کی واضح ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں تجارتی جہاز رانی کے لیے بحری خدمات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ بقائی نے زور دیا کہ تہران ان وعدوں کی تکمیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اس یادداشت کے مطابق ایران اور عمان ان انتظامات پر قریبی ہم آہنگی سے عمل درآمد کرنے پر متفق ہیں۔ اس سلسلے میں تہران اور مسقط میں کئی دور کے فنی اجلاس منعقد ہو چکے ہیں اور عراقچی کا دورہ ان مذاکرات کو آگے بڑھانے اور اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے بحری جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب 1 جولائی کو ایران کا ایک تکنیکی اور ماہر وفد، جس کی قیادت ڈپٹی وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی کر رہے تھے، نے دوحہ میں قطری اور پاکستانی ثالثوں کے ساتھ سفرقی مذاکرات کیے تاکہ جنگ کے خاتمے کے لیے اسلام آباد یادداشت پر عمل درآمد آگے بڑھایا جا سکے۔ اسی دوران امریکہ کا ایک وفد بھی صدارتی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیوڈ کشنر کی قیادت میں دوحہ میں موجود تھا، جہاں انہوں نے امیر شیخ تیمم بن حمد ثانی اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سمیت قطری اعلیٰ حکام سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔
روس اور چین نے جمعے کو ایران کے جوہری معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں مغربی ممالک کی کوششوں کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قرارداد 31 اکتوبر 2025 میں ختم ہو چکی ہے، اس لیے کونسل کو ایران کے جوہری فائل پر کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں۔ یہ اجلاس یورپی ارکان کی درخواست پر منعقد ہوا، حالانکہ روس اور چین نے اعتراض کیا تھا۔ ووٹنگ میں 11 ارکان نے حق میں، 2 نے مخالفت اور 2 نے حصہ نہ لیا۔ اس سال مارچ اور جون میں بھی ایسے اجلاس ہوئے مگر کوئی رسمی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ روس کی نائب نمائندہ نے کہا کہ قرارداد کا کوئی عملی اثر نہیں اور کونسل کو 17 اکتوبر 2025 سے اس معاملے پر غور کا اختیار نہیں۔ انہوں نے مغربی ممالک پر سیاسی مفادات کے لیے اجلاسات طلب کرنے کا الزام عائد کیا۔ چین کے نائب نمائندہ سن لی نے بھی موقف دہرایا کہ قرارداد کی میعاد ختم ہونے کے ساتھ ہی سلامتی کونسل کا کردار ختم ہو گیا۔ ایران، روس اور چین کا موقف ہے کہ 18 اکتوبر 2025 کو قرارداد کی تمام پابندیاں اور ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ ان تینوں ممالک نے اقوام متحدہ کو مشترکہ خط میں بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ اجلاس میں امریکہ اور مغربی اتحادیوں نے ایران کے خلاف الزامات دہرائے، تاہم اجلاس کسی فیصلے یا قرارداد کے بغیر اختتام پذیر ہوا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔